رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تعالى في مقام آخر: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ وقال تعالى في موضع آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا، ایک بہت ہی بڑی اہم عبادت ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے، قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ کامیاب ہو جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ کامیاب ہو جائے۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ ہم اس نعمت پر اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، جس نعمت کے لیے انبیاء نے دعا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت مجھے اور آپ کو بغیر مانگے عطا فرمائی، تو اللہ کا شکر ہے یا نہیں؟ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج حالات اتنے نازک ہیں کہ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا، یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے
الصابر علی دینہ کالقبض علی الجمر، کہ دین پر جمے رہنا، ایمان کو باقی رکھنا ایسے مشکل ہوگا، اتنا بھاری ہوگا کہ جیسے ہتھیلی پر انگارے کو رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوگا۔ ایک وقت ایسا ہے، آج وہ دور اور وہ وقت آ چکا ہے، حالات ایسے بن رہے ہیں، ماحول ایسے بن رہا ہے، معاشرہ ایسے بن رہا ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ اس دور میں جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ میرا اور میرے گھر والوں کا ایمان کیسے باقی رہے، میں اپنے ایمان کو کیسے بچا کر لے جاؤں، میں اپنے گھر والوں کا ایمان کیسے بچاؤں۔ اس بات کی طرف جو ہے خصوصاً آج کے اس دور میں ہمیں توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، آج کے اس مبارک وقت میں جو ہے حالات فلسطین کا کچھ تذکرہ جو ہے مجھے کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہفتوں میں جو ہے آپ کے سامنے بیت المقدس کے تعلق سے اور یہودیوں کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں۔ وہ بیت المقدس جس کے اندر ایک نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 نمازوں کا ثواب رکھا۔ صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ بیت المقدس یہ حشر اور نشر کی زمین ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی میدان حشر کو قائم فرمائے۔ بیت المقدس وہ مقدس جگہ ہے، تو وہاں کے حالات اب جو ہے بہت ہی خراب چل رہے ہیں۔ وہ ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ وہ ٹپکتا ہوا خون، وہ سسکتی ہوئی آہیں، وہ دہکتی ہوئی آگ، وہ جلتی ہوئی آگ، وہ بھوک سے لاچار بغیر کفن کے لاشیں، بھوک سے بیتاب انسان، پیاس سے بیتاب انسان، وہ لہو لہاتی، وہ رونے والی ممتائیں، وہ مائیں، وہ معصوم بچے جو کہ ملبے کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، گھروں کے گرنے کی وجہ سے، عمارتوں کے گرنے کی وجہ سے اس کے نیچے وہ معصوم بچے دفن ہو چکے ہیں، وہ اجڑتے ہوئے محلات، وہ بگڑتے ہوئے حالات، وہ گرتے ہوئے مکانات، وہ ویران اور تاریکی میں تبدیل ہوتی ہوئی بستیاں، وہ اجڑتے ہوئے گھر، وہ گرتے ہوئے عمارتیں، ان تمام چیزوں کو ملانے سے کوئی تصویر بنتی ہے، کسی کا نام آتا ہے تو وہ فلسطین کا نام آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ تمام چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ مائیں رو رہی ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں بھوک سے، بیتاب ہے انسان، ہر طرف انسانیت کا قتل و عام۔ عزیزو، ہم اس بات پر غور کریں کہ دنیا کے اندر دنیا کے تمام درندوں کی درندگی ایک طرف، دنیا کے تمام ظالموں کا ظلم ایک طرف، دنیا کے بادشاہوں کا ظلم ایک طرف، دنیا کے جابروں کا جبر ایک طرف، دنیا کے اندر ستانے والوں کے تکالیف، ان کی مصیبتیں، ان کی تنگیاں، وہ تمام ایک طرف، اور اس ظالم اسرائیل اور یہودی اور اس کی پتھر دل فوج کی درندگی اور اس کا ظلم ایک طرف۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے ظلم کرنے والے آئے، حجاج ابن یوسف جیسا بڑا ظالم آیا، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا جبر کرنے والے سورما گزرے ہیں،
کے اندر فساد پھیلانے والے گزرے ہیں، لیکن ان فسادیوں کا فساد ایک طرف، ان کا ظلم ایک طرف۔ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ دنیا کے اندر ہلاکو خان، اس کی ہلاکی اور اس کی تباہی ایک طرف، اور چنگیز خان کا اس کی تباہی کا منظر ایک طرف، موجودہ دور کے اسرائیل اور ان یہودیوں کا ظلم جو ہے ان تمام سے بڑھ کر ہو چکا ہے۔ موجودہ دور کے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے فلسطینی مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے، اللہ اکبر، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مظالم کو ایک طرف رکھ دیا جائے، موجودہ دور کے مظالم، موجودہ دور کے یہودیوں کا جو ظلم ہے، وہ ظلم جو ہے ان تمام سے بڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اخبار کی اطلاع کے مطابق اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہاں ایک غزہ شہر ہے، ایک علاقہ ہے، غزہ شہر پر بمباری کی جا رہی ہے، لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ گرایا جا رہا ہے، ان کی عمارتوں کو توڑا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں بچے مظلومانہ شہادت حاصل کر چکے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ ملبے کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، اور مجبوراً لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ناکہ بندی کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر پانی بند کیا جا رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر خوراک بند کی جا رہی ہے، فلسطینی مسلمانوں پر بجلی کو روکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے موجودہ رپورٹ کے مطابق 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بے گھر ہو چکے ہیں۔ عزیزوں، اتنا خطرناک اور اتنا بڑا ظلم جو ہے آج کی یہ یہود اور آج کی یہ اسرائیل ان فلسطینی مسلمانوں پر کر رہے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو جس طریقے سے اللہ نے فرعون کو ڈبایا، اللہ اس اسرائیل کو بھی ڈبو دے، جس طریقے سے اللہ نے نمرود کو ہلاک کیا، ہم دعا کریں کہ اللہ ان اسرائیل کو بھی ویسے نیست و نابود کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، غزہ ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں جو ہے بہت بڑی لڑائی لڑی گئی، ایمان اور یقین کی طاقت کے ساتھ جو ہے لڑائی لڑی گئی۔ دیکھو، سب ملک والوں نے فلسطین کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن قربان جائیے اس وحدہ لا شریک لہ پر، اس اللہ پر، اس پروردگار پر، کہ اس پروردگار نے ان کو ساتھ دیا، ان کو نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ سے کفر اور شرک کی ان کی جو ٹیم اور ان کی جو یکجٹ طاقتیں ہیں، ان کفر اور شرک کی یکجٹ طاقتوں کو وہاں کے مٹھی بھر ایمان والوں نے ان کو شکست دے دی، ان کو ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو ہے جھکنا پڑا، ان کا منہ کالا ہو گیا۔ عزیزوں، ان یہودیوں نے، ان کافروں نے، ان اسرائیلیوں نے، ان ظالموں نے راکٹ پر بھروسہ کیا، میزائل پر بھروسہ کیا، ان کے ہتھیاروں پر ان کو اعتماد ہوا کہ ہمارے پاس تو میزائل ہے، ہمارے پاس تو راکٹ ہے، ہمارے پاس تو ہتھیار ہیں، ہم ان ہتھیاروں کے ذریعے سے ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے فلسطین کے مسلمانوں پر کہ انہوں نے کسی سبب پر اعتماد نہیں کیا، انہوں نے راکٹ پر اعتماد نہیں کیا، انہوں نے جو ہے میزائل پر بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک لہ پر اعتماد کیا، اس اللہ پر اعتماد کیا جس نے موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا۔ اس فلسطینی مسلمانوں نے اس اللہ پر اعتماد کیا کہ جس اللہ نے ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچایا،
کہ جس اللہ نے اس ابراہیم کو بغیر سبب کے آگ سے نجات دلایا، وہی اللہ آج ہمیں ان یہودیوں سے، ان ناپاک ظالموں سے، ان اسرائیلیوں سے ضرور نجات دے۔ اس کے باوجود فلسطین کے مسلمان ان سے برابر لڑتے رہے۔ آگے فرمایا کہ ان کافروں نے ان یہودیوں نے امریکہ سے مدد طلب کی، ان یہودیوں نے برطانیہ سے مدد طلب کی، ان یہودیوں نے جرمنی سے مدد طلب کی، لیکن قربان جائیے ان فلسطینی مسلمانوں پر کہ انہوں نے کسی سے مدد طلب نہیں کی، انہوں نے صرف اس وحدہ لا شریک لہ پر، اس قدرت والے، اس طاقت والے اللہ کی بارگاہ میں اس کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اس کے حضور میں فریاد سنائی۔ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر طرف سے ان کے لیے دستے دعا دراز کی، مسلح آنسوؤں سے بھگ گئے، ان کے لیے التجا کی، ان کے لیے تمنا کی، ان کے لیے دعا کی، ان کے لیے آنسوؤں نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اور ایک وقت ابھی ایسا آ رہا ہے کہ کہ ان کا وہ منہ کالا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو بلند کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمانوں کو جیت عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے ان فلسطینیوں کا نعرہ ہو گیا وجاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل ختم ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل وہ ہمیشہ مٹنے کے لیے آتا ہے۔ باطل اگرچہ وقتی طور پر عروج پر ہے، باطل اگرچہ یہ یہود وقتی طور پر کامیاب لگ رہے ہیں، لیکن عزیزوں ان کی کامیابی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ ان یہودیوں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ ان فلسطینی مسلمانوں کی دعاؤں نے ہمیں اب ہلاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب موجودہ رپورٹ کے مطابق 8000 یہودی زخمی ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کے قریب یہودی وہ مارے جا چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جیت ان فلسطینی مسلمانوں کو عطا کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں، ہم رسول اللہ کے زمانے کی تاریخ کو دیکھیں کہ اس وقت کا کیا حال ہے۔ اسلامی تاریخ وہ شجاعت اور بہادری سے بھری ہوئی ہے۔ اسلامی تاریخ ایک عزم اور حوصلے کی تاریخ ہے، باطل کے خلاف جمنے اور حق کا کلمہ بلند کرنے کی تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات آپ پڑھ کر دیکھیے، ہر ایک صحابی باطل کے خلاف بولنے والا، حق کا کلمہ بلند کرنے والا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بدر کے میدان بدر میں 313 مسلمانوں کی جماعت صرف 313 کی ہے۔ ان 313 مسلمانوں نے ہزاروں کے لشکر کے چھکے چھڑا دیے، ان کو شکست دلایا۔ یہ اسلامی تاریخ ہے۔ آج اسی تاریخ کا ایک اور منظر فلسطین کے اندر نظر آ رہا ہے۔ عزیزوں، آپ سنیں گے آپ کا دل کانپ جائے گا۔ ایک ماں کہتی ہے کہ جب میرے سامنے میرے خون کا جگر، میرا لختی جگر، میرا بیٹا وہ خون کے اندر لت پت ہو کر، خون کے اندر ڈوبا ہوا، اس کی لاش جب میرے سامنے آ گئی تو میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو سینے سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا، اے اللہ یہ میرا بچہ، اے اللہ یاد رکھ یہ میرا بچہ تیرے گھر کی حفاظت کے لیے شہید ہوا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے کوئی گلہ نہیں کرتی ہوں، اے اللہ میں تیرے اس بات پر راضی ہوں، میرے بیٹے کی شہادت پر اے اللہ میں راضی ہوں، میرا بیٹا تیری راہ میں قربان ہو گیا، تیرے گھر کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے شہید ہو گیا، میں اس بات پر راضی ہوں، میں اس پر کوئی شکوہ نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے ایک یتیم بچہ جب اپنے باپ کی شہادت پر اس کے جنازے میں رو کر کہتا ہے،
اس کے جنازے میں آتا ہے تو وہ بچہ رو کر کہتا ہے ابا جان، اے میرے ابا جان، آپ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آپ کے علاوہ میرا اب سہارا کون ہے، مجھے اب دیکھنے والا کون ہے؟ ابا جان آپ تو چلے گئے، اب ہمارا سہارا کون ہے؟ اسی طریقے سے ایک نوجوان بیوہ عورت آ کر اپنے شہید شوہر کے جنازے میں آ کر کہتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج، اے میرے نور نظر، اے میرے مجازی خدا، آپ تو چلے گئے، آپ تو شہید ہو گئے، آپ کا جانا میرے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، آپ میرے سرتاج تھے، آپ میرے مجازی خدا تھے، آپ کا جانا میرے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، آپ نے جنت کو حاصل کر لیا، آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اب میرا کیا ہوگا؟ اب جو ہے مجھے تمہارے جانے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب میں بھی تمہارے پیچھے آنے کے لیے تیار۔ عزیزو دیکھو ان فلسطینی مسلمانوں کے اندر وہ کیسا جذبہ ہے۔ ایک مظلوم باپ جس کے 3 نوجوان بچے شہید ہو گئے، اس مظلوم باپ کی ہمت کو دیکھیے، اس کے دل کے اندر اللہ کی وہ محبت کا جذبہ دیکھیے۔ وہ مظلوم باپ جب اپنے شہید نوجوان بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں، اس کی آنکھوں کے اندر جو ہے غم اور افسوس کے بجائے اس کے دل کے اندر شکر کے الفاظ آتے ہیں، اس کے آنکھوں سے شکر کے آنسو جھلکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے اللہ میرے 3 بچے تیرے راہ میں شہید ہو گئے، اے اللہ میرے 3 بچوں کی شہادت کو تو قبول فرما، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے پروردگار کہ میرے 3 بچوں کو تو نے اپنی شہادت میں قبول فرما لیا، اس سے بڑی نعمت میرے لیے اور کیا ہو سکتی۔ سوچو میرے محترم بھائیوں، ان فلسطینی مسلمانوں کے اندر شہادت کا وہ کیسا جذبہ، یہ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ اللہ کے مقدس گھر مسجد اقصی کی حفاظت میں شہید ہو، اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں، اپنی عزت و آبرو کی بازی لگا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کے گھر کی حفاظت ہو جائے۔ عزیزو یہ فلسطینی مسلمانوں کا کردار، یہ فلسطینی مسلمانوں کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں ہمت اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، جمے رہو، ہمت کے ساتھ زندگی گزارو، ڈر اور خوف کی چادر پہن کر اپنا منہ چھپا کر مت بیٹھو، بزدلی کی راہ اختیار مت کرو۔ دیکھو بزدلی کی راہ اختیار کرنا، پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، عافیت کی راہ تلاش کرنا، یہ کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ محمد کی امت کا اور مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ محمد کی امت کا شعار نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے اور دشمن کے سامنے ہمت کو ہار کر بیٹھ جائے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور امت محمدیہ کا شعار تو یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ، وہ ہمت کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ سبق ہمیں فلسطینی مسلمانوں سے لینے کی ضرورت ہے کہ دشمن ان کی چھاتیوں پر، ان کے سینوں پر گولیاں کی بمباری کر رہا ہے، گولیاں برسا رہا ہے، اس کے باوجود وہ ان گولیوں سے ڈر کر، ان ہتھیاروں سے ڈر کر بھاگ نہیں رہے، بلکہ ان کی ہمت کی داد دینا چاہیے۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے کہ ان دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ محمد کے امتی ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ یہ محمد کے امتیوں کا جو ہے یہ تذکرہ ہے۔ تو عزیزو ان فلسطینی مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنا مال لٹایا، اپنا سب کچھ قربان کیا، ان کے گھروں کو گرایا گیا، ان کے مکانوں کو گرایا گیا، ان کے مکانوں کو ملبے کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ شوہر بیوی سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، اولاد ماں باپ سے بچھڑ گئے، ماں باپ اولاد سے بچھڑ گئے۔ عزیزو یہ تصور ہم اپنے اندر پیدا کریں، اگر آج میرا بچہ مجھ سے جدا ہو جاتا ہے، میرا باپ مجھ سے جدا ہو جاتا ہے تو میری کیا کیفیت ہوتی ہوگی، میری کیا حالت ہوتی ہوگی۔ ذرا آپ اس
اس کو تصور کرو, آپ اپنے دماغ میں پیدا کرو کہ میرا باپ اگر مجھ سے جدا ہو جاتا ہے, مجھ سے روٹ جاتا ہے, میرے پاس سے چلا جاتا ہے تو میری کیا حالت ہوتی ہوگی. ذرا تصور کرو ان فلسطینی مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب ان کے ماں باپ ان سے جدا ہو گئے, ان کی اولاد ان سے جدا ہو گئی, شوہر بیوی سے جدا ہو گیا, بیوی شوہر سے جدا ہو گئی. عزیزوں, ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود ان فلسطینی مسلمانوں نے ہمت کو نہیں ہارا, بلکہ انہوں نے ڈٹ کر ان ظالموں کے سامنے ان یہودیوں کو یہ سبق دیا کہ اے یہودیوں, اے اسرائیلو, ہم جو ہے کمزور نہیں ہیں. اگر تم ہاتھی لے کر آ رہے ہو تو ہم ابابیل ہیں. جس طریقے سے ابابیل نے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ کے اندر چھوٹے کنکر کو دے کر ان ہاتھیوں کے لشکر کو نیست اور نابود کر دیا. اسی طریقے سے یہ فلسطینی مسلمان کہتے ہیں کہ اے اسرائیلو, اے یہودیوں, اگر تم ہاتھیوں کا لشکر لے کر آؤ تو ہم ابابیل ہیں. اگر تمہارے پاس تیز تلواریں ہیں, اگر تمہارے پاس تیز آلات ہیں, اگر تمہارے پاس توپ ہے, اگر تمہارے پاس میزائل ہے, اگر تمہارے پاس راکٹ ہے, تو ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے, ہمارے پاس یقین کی طاقت ہے. اگر تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہے, اگر تمہارے پاس عزت اور شان اور شوکت ہے, اگر تمہارے پاس وجاہت ہے, تو ہم توفیق الہی کا سہارا لیتے ہیں. ہم اس اللہ کی طاقت کو اپناتے ہیں کہ جس اللہ کی طاقت نے فرعون کو پانی کے اندر غرق کر دیا تھا. ہم اس اللہ کی طاقت کو اپناتے ہیں کہ جس نے نمرود کو ہلاک اور برباد کر دیا. ہمارے پاس کوئی اسباب ہو یا نہ ہو, ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ ہمارا مسبب الاسباب تو اللہ ہے, ہمیں وہ کامیابی دینے والا ہے. اسی لیے ان فلسطینیوں کی دعا نے اور ان کی ہمت نے آج کے رپورٹ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جیت کی خوشیاں عطا کروا. عزیزوں, یہ جو یہودی قوم ہے, یہ یہودی قوم ایسی خطرناک قوم ہے کہ اس قوم نے انبیاء کو بھی قتل کر دیا, اور دین کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں یہ یہودی قوم غصے اور نفرت کے مستحق ہے. صرف اللہ کے نظر میں نہیں, بلکہ لوگوں کی نگاہ میں بھی یہ یہودی قوم سخت نفرت کے لائق ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ یہودی قوم دنیا میں جہاں بھی جاتی ہے, اور جن لوگوں کے درمیان یہ یہودی قوم رہتی ہے, ان کے ناپسندیدہ اخلاق کی وجہ سے مجبوراً لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کے پڑوسی بننے سے اعتراض کرتے ہیں. اتنی خطرناک قوم. جرمنی ایک بہت بڑا ملک ہے, اس ملک کا بادشاہ جو ہے ہٹلر تھا. آپ نے سنا ہوگا, تاریخ کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ ہٹلر سے جو ہے اس کے ایک دوست نے پوچھا کہ تم یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو, تمہیں یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ تو ہٹلر بادشاہ نے کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں کل دیتا ہوں, کل آ جانا. تو کل کا دن آیا تو ہٹلر نے جو ہے اس کے دوست کو بازار میں لے کر گیا ایک یہودی کی دکان پر. دیکھو یہودی کی فطرت کیا ہوتی ہے, اس کے اندر لالچ بھرپور بھری ہوئی ہوتی. تو ہٹلر جو ہے اپنے دوست کو یہودی کی ایک دکان پر لے کر گیا. اس یہودی دکاندار سے کہا کہ مجھے ایک چائے پینے کا کپ دکھائیے. تو وہ یہودی دکاندار جو ہے ایک چائے کا کپ لے کر رکھتا ہے. اتفاق سے چائے پکڑ کر جس کو ہم پیتے ہیں, گھنڈی جس کو بولتے ہیں, وہ اس کے بائیں طرف تھی. ہٹلر نے اس سے قیمت پوچھی کہ اس کی کیا قیمت ہے, تو اس نے قیمت بتایا, سب بتایا, لیکن ہٹلر نے کہا کہ میں اس کو نہیں خریدوں گا. اس یہودی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ دیکھو, بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنا یہ ہمارے مذہبی تعلیمات کے خلاف ہے, اور اس کپ کا جو گھنڈی ہے جس کو چائے پکڑ کر پیتے ہیں, یہ جو ہے بائیں ہاتھ کی طرف ہے, لہٰذا میں اس کو نہیں خریدوں گا. دوسرا کوئی کپ لا کر دکھائیے کہ جو سیدھی طرف ہو. اب یہودی جو ہے اس کپ کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے, اور وہی کپ جو ہے دوبارہ لا کر اس کی سیدھی طرف رکھتا ہے, سیدھے ہاتھ کی طرف رکھتا ہے, اور اس کی قیمت جو ہے پہلے سے زیادہ بتاتا ہے. تو ہٹلر کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں خریدوں گا.
تو وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ اس کو سیدھے ہاتھ سے استعمال کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کو کیوں نہیں خریدیں گے؟ کہا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، میں نہیں خریدوں گا۔ تو ہٹلر دکان سے باہر آ کر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ دیکھا تم نے اس یہودی کی فطرت کو، کہ یہ اسی وقت جب پہلی مرتبہ کپ کو لایا تھا اسی وقت جو ہے اس کی گنڈی کو سیدھی طرف کر دیتا تو ہو سکتا تھا، لیکن اس یہودی کے اندر لالچ پیدا ہو گئی تھی، یہ اسی کپ کو دوبارہ لا کر ہماری طرف رکھ رہا ہے اور اس کی قیمت کو زیادہ بتا کر ہمارے بھولے پن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ہمیں بیوقوف بنا کر زیادہ قیمت وصول کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس سے میں نے اس کے کپ کو نہیں خریدا، اور اسی لیے اس قوم سے ہم نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس قوم کی فطرت جو ہے ان کے اندر حرص اور لالچ بہت بھری ہوئی ہے۔ یہ قوم جہاں بھی جاتی ہے لوگوں کو جو ہے اپنی مکاری سے، اپنے عیاری سے، اپنے باتوں میں لے کر ان کے تمام چیزوں کو ہڑپ لے کر ان کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیتی ہے، جس طریقے سے آج یہودیوں نے فلسطین کے حصے پر قبضہ کر کے آدھے حصے پر اپنا حق جما رہا ہے۔ عزیزو، یہ یہودی قوم اتنی حرام خور قوم ہے، اتنی نمک حرام قوم ہے، ہٹلر کہتا ہے کہ جب میں ان یہودیوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا تو پوری دنیا بھر سے لوگوں نے میرے خلاف مظاہرہ کیا، میرے خلاف بولنے لگے، لیکن میں لوگوں کے دباؤ سے نہیں ڈر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو میں دنیا کے سامنے اس حرام خور قوم کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے کچھ یہودیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چند دنوں کے بعد تم دیکھو گے کہ یہ یہودی قوم جو ہے پوری دنیا کے اندر ظلم اور فساد پھیلا رہی ہوگی، اور یہ یہودی قوم سود کو اپنانے والی ہے، یہ یہودی قوم زنا کو فروغ دینے والی ہے، یہ یہودی قوم جو ہے اسلام کی دشمن ہے، پیغمبر اسلام کی دشمن ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے، مسلمانوں کی تعلیم کی دشمن ہے۔ ہٹلر نے 100 سال پہلے جو بات کہا تھا وہ بات آج صحیح صادق ہو رہی ہے کہ جس قوم نے اس یہودی قوم کو پانی پلایا آج یہ یہودی قوم اسی قوم کو پیاسا مار رہے ہیں، جس قوم نے یہودیوں کو کھانا کھلایا آج یہ اسی قوم کو بھوکا مار رہے ہیں، جس قوم نے یہودیوں کو رہنے کے لیے جگہ دی آج یہ یہودی قوم اسی قوم کے مکانات کو بمباری کر کے گرا رہے ہیں، جس قوم نے ان کو قتل ہونے سے بچایا آج یہ قوم اسی قوم کو قتل کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج فلسطین کے اندر ظلم کا بازار گرم ہے، آج فلسطین کے اندر خون کا بازار گرم ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی قوم بہادر ہے، کوئی قوم اگر پرہیزگار ہے، کوئی قوم اگر مضبوط ہے تو وہ فلسطینی مسلمانوں کی قوم ہے۔ لہذا عزیزو، آج یہ بات آپ کے سامنے وضاحت کر دینی ہے کہ امت مسلمہ کا اسلامی بھائی چارگی کا سب سے بڑا امتیازی وصف یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کے لیے جسم کے مانند ہے، جس طریقے سے جسم کے ایک حصوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، اس کا درد مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فلسطینیوں کو ایسی ہمت دی ہے کہ وہ آج تک اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ فلسطینی نوجوان پتھروں سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ اسرائیل اپنے طیارے کے ذریعے سے ان کے اوپر بمباری کرتے ہیں، سیدھا ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی قوم، یہ نصارہ جو ہے یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ کبھی بھی تمہارے جو ہے بہتر فائدے کی باتیں نہیں کرتے، ان سے کبھی بھی جو ہے تم دوستیاں مت کرو، ان سے جو ہے کبھی بھی تم تعلق مت قائم کرو۔ لہٰذا آخر میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ آج فلسطینیوں کا پوری انسانیت پر احسان ہے، خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے کہ وہ پوری دنیا کے دشمنوں کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی جو ہے ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایسی جگہ کی حفاظت کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس جگہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر معراج کا سفر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
وہ پورے مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے اس قبلہ اول کی حفاظت میں وہ فلسطینی مسلمان اپنی عزت کو لگا رہے ہیں، اپنی جان کو، اپنی بازی کو لگا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں۔ وہ اسی جگہ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ایک نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اخیری 2 باتیں ہیں وہ بتا کر بات ختم کرتے ہیں، مفتی عبدالواحد قریشی۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہم فلسطینیوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو 2 باتیں بتائیں، ہم فلسطینیوں کی 2 طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ ایک مدد، ہم ان کی مصنوعی چیزوں کو، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر تم نے یہودیوں کی ایک چیز کو خریدا، یہودیوں کی بنائی ہوئی ایک چیز کو خریدا، گویا تم نے فلسطین کے ایک مسلمان کو مارنے کے لیے گولی خرید کر دی۔ اگر تم نے فلسطین کی ایک چیز کو نہیں خریدا بلکہ بائیکاٹ کر دیا، ایسا ہے گویا تم نے ایک مسلمان کی جان بچائی۔ ایک بات۔ دوسری بات مفتی صاحب نے فرمایا کہ دعا ہے کہ تم اپنی دعا کے ذریعے سے جو ہے ان کی مدد کر سکتے ہو۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ ہم جب بیت المقدس کو نہ پہنچ سکے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم تیل بھیجو کہ جو وہاں پر چراغ جلانے کے کام آ سکے۔ تو اب وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے کام آنے والی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ مال کے ذریعے سے تم مدد نہ کر سکو تو کم سے کم اپنی خصوصی اور انفرادی دعاؤں میں ان فلسطینی مسلمانوں کو یاد کرو، ان معصوم بچوں کو یاد کرو، ان معصوم نوجوانوں کو یاد کرو، ان بیواؤں کو یاد کرو، ان بھوکوں کو یاد کرو، ان پیاسوں کو یاد کرو، تاکہ اللہ کے سامنے ہم یہ تو بتا سکیں کہ اللہ ہم نے ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کی نصرت، غیبی نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت